بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین مقاصد کے ساتھ اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری اور آپ کی بعثت کے 4 مقاصد تھے۔ ان میں سے دوسرا مقصد تعلیم قرآن ہے، یعنی قرآن مجید کے معانی کو اور ان کے مفاہیم کو بیان کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ آپ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر کے بھی سنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے معانی، ان کے مقاصد، ان کے مفاہیم کو امت کے سامنے پیش کریں، اور پھر آپ نے یہ پیش کیا اور وضاحت کی اور اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ بات واضح طور پر نظر آتی ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے، چند آیات کو سیکھتے تھے، پھر ان میں غور بھی کرتے تھے، تدبر کرتے تھے، ان کے معانی کو سیکھتے تھے اور پھر ان کے تقاضوں پر عمل بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی تھی جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ قرآن مجید کا مقصد صرف تلاوت نہیں ہے، بلکہ اس کے معانی اور مقاصد اور مفاہیم کو بھی سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے، یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور پھر قرآن مجید کو آگے سکھائے۔ محترم و مکرم سامعین، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، جوان ہیں، مرد ہیں یا خواتین ہیں، امیر ہے یا غریب ہے، جس قبیلے سے جس برادری سے تعلق رکھتا ہے، شہری ہے یا دیہاتی ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے اور اس کے معانی اور ترجمہ اور تفاسیر کو بھی سیکھے۔ اور گھر کے سربراہ کی یہ ذمہ داری ہے، گھر کے بڑے کی یہ ذمہ داری ہے، والدین کی یہ ذمہ داری ہے، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں۔ قرآن مجید ناظرہ پڑھتے ہیں بچے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو آپ دوسری ڈگریاں دلواتے ہیں، دوسری ڈگریاں وہ حاصل کرتے ہیں۔ سب سے بڑی ڈگری جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ ان کو قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بھی سکھوائیں، تو وہ قرآن مجید کو سیکھیں تاکہ یہ اس بات کا ہمیں علم ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اس حوالے سے۔ اور جب ہم قرآن مجید میں غور کرتے ہیں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے کہ قرآن مجید ہماری صرف عبادات کے حوالے سے رہنمائی نہیں کرتا، قرآن مجید ہماری عقائد کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، عبادات کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، معاملات کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، معاشرت کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، اخلاقیات کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، آداب کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتا ہے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں رہنمائی کرتا ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں رہنمائی کرتا ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں رہنمائی کرتا ہے۔ غرض جس شعبہ سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، جس شعبہ سے آپ وابستہ ہیں، قرآن مجید ہماری ان تمام معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے ہم عزم کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے، قرآن مجید کو ترجمہ اور معانی کے ساتھ بھی سیکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں قرآن مجید کی روشنی اور قرآن مجید کے نور سے منور ہو سکے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، ہم سے رابطہ کریں، ہم سے جڑے رہیں، کیونکہ ہمارا مشن ہے قرآن مجید ہر گھر، ہر ہاتھ، ہر دل اور ہر زبان پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔